اور جناب شہزادی کونین کو ان کے بھرے گھر کا پرسہ دیجیے۔ ایک مرتبہ ہم اس مقدس ترین آستانے پہ بیٹھ کے یہ دعا گو ہیں کہ صاحب خانہ نے جس خلوص نیت، محبت اور عقیدت کے ساتھ اس مجلس اعزا کا انعقاد کیا ہے، اس عشرہ محرم کا انعقاد کیا ہے، ان کی اس خدمت کو شہزادی کونین اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائیں، اور آپ تمام مومنات جہاں کہیں دور دراز سے چل کر آ کر اس مجلس اعزا میں بیٹھی ہیں، آپ کی آمد کو، آپ کے گریے کو، آپ کے رونے کو اور آپ کی تمام جائز حاجات کو شہزادی کونین اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ کل مومنین و مومنات پر رزق و روزی، صحت و سلامتی اور خدا کی نعمتوں کا اور رحمتوں کا نزول ہو۔ ہم جیے تو آل محمد کے لیے، جان دیں تو آل محمد کے لیے، اور ہم سب کو کبھی کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے۔ اب وہ ایک دعا کہ جس پہ آمین کہنا دور حاضر میں ہم سب پہ واجب ہے، اور وہ دعا کیا ہے کہ بار الہا بے وارث نہیں، ہمارا وارث، ہمارا وقت کا امام پردہ غیبت میں موجود ہے۔ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل ہو، برائے ظہور تاجیل امام زمانہ باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بلند سے بالا نبی کا شریک ہوتا ہے، بلند سے بالا نبی کا شریک ہوتا ہے، تو لاکھ بگڑا ہوا ہر کام ٹھیک ہوتا ہے۔ بلند سے بالا نبی کا شریک ہوتا ہے، تو لاکھ بگڑا ہوا ہر کام ٹھیک ہوتا ہے۔ اور درود آل محمد کی ایک فضیلت ہے، درود آل محمد کی ایک فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الٹ کے رکھ دیا اس کی خاموشیوں نے سارا جہاں، الٹ کے رکھ دیا اس کی خاموشیوں نے سارا جہاں۔ وہ بے زبان تھا لیکن خطیب اعظم، وہ بے زبان تھا لیکن خطیب اعظم تھا۔ 10 رجب سن 60 ہجری بوقت نماز صبح حسین کے گھر میں ایک مولود کی ولادت ہوئی۔ 10 رجب سے لے کر 10 شعبان تک وہ 1 مہینے کا ہوا۔ 10 شعبان سے 10 رمضان تک وہ 2 مہینے کا ہوا۔ 10 رمضان سے 10 شوال تک وہ 3 ماہ کا ہوا۔ 10 شوال سے 10 ذوالقعدہ تک وہ 4 ماہ کا ہوا۔ 10 ذوالقعدہ سے 10 ذی الحجہ تک وہ 5 ماہ کا ہوا۔ اور پھر جب روزے عاشوراء ایک مرتبہ حسین نے اپنے آخری استغاثے کو بلند کیا ہے نا، کہ ایک مرتبہ غریب زہرا کہہ رہا تھا حل من ناصر ینصرنا، تو وہی لمحہ تھا کہ جب رباب کی کمائی پوری 6 مہینے کی ہو گئی تھی۔ حاذا دارُ حسین، صبح سے شام ہو گئی، آپ در در گھر گھر رباب کی 6 ماہ والے کا ماتم کر رہے ہیں۔ حاذا دارُ کس کا ماتم ہے؟ یہ اس کا ماتم ہے کہ تاریخ ہمیں 3 روایات بتاتی ہے۔ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ جب برملا کا تیر چلا تھا، علی اصغر کی گردن میں ایک جانب سے تیر پیوست ہوا اور دوسری جانب سے نکل گیا۔ ارے دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ نہیں، جب برملا کا تیر چلا، علی اصغر کے ایک کان کے قریب سے ارے تیر پیوست ہوا اور دوسرے کان کے قریب سے نکل گیا۔ ارے تیسری روایت یہ کہتی ہے کہ علی اصغر کو برملا کا تیر لگا جو اصغر کے سر پہ لگا۔ ایک مرتبہ سر کی ایک جانب سے تیر گھسا اور دوسری جانب سے تیر کی نوک
हाँ अज़ादारों, मैंने ये तीनों रिवायतें कि जो किताबों में मौजूद है, अरे आपके सामने बयान कर दी। अरे मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। हाय रबाब, शहजादी आप पर हमारा सलाम। अरे माँ दरे खैमा से देख रही थी और बच्चा अरे बाप की आगोश में अरे मुनक़लिब होके रह गया। हाँ ज़दारत हुसैन, अरे यकूम मुहर्रम से लेकर आज तक अरे मैंने आपके सामने अरे हर रोज एक शहीद की शहादत को बयान किया। अरे वो शहादतें अरे मकातिल में अरे तहरीर है, उन मकातिलों से इस्तिफादा हासिल करते हुए मैं हर रोज एक शहादत आपके सामने बयान करती हूँ। लेकिन हाँ अज़ादारों, अरे अब जो मैं आपके सामने शहादत बयान कर रही हूँ, अरे ये किसी जाकिर की बयान करता नहीं, अरे किसी आलिम की बयान करता नहीं, बल्कि खुद इमाम हुसैन की बयान करता शहादत है। हाँ अज़ादारों, अरे आज से तकरीबन 1000 साल कबल एक मर्तबा अरे चंद ज़ायरीन का काफिला अरे आयतुल्लाह शाह काश्मीरी के साथ अरे करबला मोहल्ला जियारत को गया। अरे खुदा अरे जागीर अली अकबर अरे हर एक मोमिन को मरने से पहले दिखा दे। आज़ादारन हुसैन, अरे आप जब जियारत के वास्ते करबला मोहल्ला जाएंगे, अरे आपको हबीब की कब्र भी दिखाई देगी, अरे उनकी कब्र भी दिखाई देगी, अरे आपको गंजे शोहदा में अरे 72 शोहदा की कब्रें भी दिखाई देगी, अरे अब्बास का हसीन रोजा भी दिखाई देगा, हुसैन गरीब का रोजा भी दिखाई देगा। हाँ आपको हर एक की कब्र हर एक की तुर्बत का निशान दिखाई देगा। लेकिन हाय हुसैन के इस 6 महीने वाले की कब्र आपको पूरे करबला में कहीं दिखाई नहीं देगी। अरे वो कारवा वाले भी बड़े परेशान हुए, अरे रात भर दिन भर अरे हर एक शहीद की तुर्बत पे जाते रहे, हुसैन का मातम करते रहे, अकबर का मातम करते रहे, अब्बास का मातम करते रहे। लेकिन रात हो गई, अरे तमाम कारवा वालों को अरे हुसैन के 6 महीने वाले की तुर्बत कहीं दिखाई न दी। यहाँ तक के रात हो गई, अरे रात को तमाम लोग आयतुल्लाह के पास आए, अरे आलिम के पास आए, शाह काश्मीरी के पास आए और आगे शाह काश्मीरी से कहा, ए शाह काश्मीरी, अरे सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर रात तक अरे हम हर एक शहीद का मातम कर रहे हैं, लेकिन हमें कहीं भी अरे रबाब के बच्चे की कब्र दिखाई नहीं दे रही कि हम उस बच्चे की कब्र पे जाकर उस बेशीर का मातम कर सके। आयतुल्लाह शाह काश्मीरी भी परेशान हो गए। अरे रात की तारीकी थी, एक मर्तबा अरे 2 रकात नमाज़ इस्तिग़ासा को पढ़ा और रोते रोते हुसैन की मुसीबत को याद करते करते एक मर्तबा शाह काश्मीरी अरे मुसल्ला इबादत पे गश खा गए। आलम गशी में देखा तो क्या देखा, हाय जख्मों से चूर चूर एक मर्तबा गरीबे ज़हरा अरे आयतुल्लाह शाह काश्मीरी के ख्वाब में आ गया। अरे आयतुल्लाह ने हाथों को जोड़ के अर्ज करी, मौला आपके चाहने वाले हैं, मौला आपके अज़ादार हैं, मौला आपके ज़ाहिर हैं, मौला आपके ज़ाहिरों के कारवां को लेकर आया हूँ। लेकिन ज़ाहिर पूछते हैं, अरे पूरी करबला में हर एक की तुर्बत मौजूद है, लेकिन अब आपके 6 महीने वाले की तुर्बत कहीं दिखाई नहीं दे रही। मौला अरे मैं इनको क्या जवाब दूं? अरे अब हुसैन कहते हैं, ए आयतुल्लाह शाह काश्मीरी, अरे तुम्हें मालूम है ना, अरे हमने अकबर के सीने से बर्छी निकाली, लेकिन हमने कभी अपने शियों को याद नहीं किया। अरे हम करबला के मैदान में गए, हमने कासिम के पामाल शुदा टुकड़े एक मर्तबा अरे अपनी अबा के दामन में गठरी बनाकर ले आए, हमने अपने शियों को याद ना किया। ए आयतुल्लाह शाह काश्मीरी, अरे हम 32 बरस के जवान भाई का लाशा अरे फुरात के किनारे छोड़ा है, हमने अपने शियों
کو یاد نہ کیا. اے آیت اللہ شاہ کشمیری, تمہیں پتا ہے ہم نے اپنے شیعوں کو یاد کیا تو کب یاد کیا؟ ارے جس وقت ارے ہم 2 بوند قطرے علی اصغر کے لیے مانگنے کے لیے ارے فوج اشقیہ کے سامنے گئے, ہم نے اپنے شیعوں کو یاد کر کے کہا اے شیعوں کاش تم موجود ہوتے اور تم دیکھتے تمہارا مولا ارے کتنی عالم بے کسی میں ارے رباب کے بچے کے لیے فقط 2 قطرے پانی کے مانگ رہا تھا. ارے ہم نے حجت خدا کے پوتے سے کہا اے علی اصغر ارے تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو, ارے اپنی حجت تمام کرو. یہ کہہ کر کربلا کی چلتی ہوئی خاک پر ہم نے رباب کے بچے کو لٹا دیا. رباب کے بچے کی جنگ شروع ہوئی. جنگ کیسی تھی؟ ایک مرتبہ علی اصغر نے اپنی ننھی سی زبان باہر نکالی, اپنے خشک ہونٹوں پہ پھرانی شروع کر دی. ہائے یا اصغر کی خشک زبان باہر آئی. ارے وہاں فوج کی حالت بدل گئی. ایک مرتبہ آیت اللہ شاہ کشمیری سے حسین کہتے ہیں ارے میں نے اپنے بچے کو فوراً آغوش میں اٹھا لیا, اور پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اے آیت اللہ شاہ کشمیری ارے فوج اشقیہ نے میرے لال کو 2 بوند پانی کو نہ دیا. ہرملا کا تیر چلا, سے شمبا تیر تھا, لوہے کا تیر تھا, اتنا وزنی تیر تھا کہ کوئی تیر کمان میں جوڑ کر مارنے والا ارے کبھی کھڑے ہو کر تیر نہیں چلایا کرتا تھا, بلکہ اپنے سانو زمین پر ٹیک کر پھر تیر کو کمان سے نکالا کرتا تھا. اور عرب نے اس بات کا حلف اٹھایا ہوا تھا کہ کسی انسان پر ارے یہ تیر استعمال نہیں کرنا, لیکن ہرملا نے وہی تیر نکالا. ارے تیر چلا اور رباب کے بچے کا گلا, رباب کے بچے کے رخسار. اور پھر مولا کہتے ہیں اے آیت اللہ شاہ کشمیری میرا بچہ پہلی مرتبہ کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا, لیکن ہائے ارے یہ وہ واحد شہید ہے جو کربلا کے میدان میں 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ شہید ہوا. اور دوسری مرتبہ کب شہید ہوا؟ ارے شام غنیمہ کا بندے اندھیرا چھا گیا. ارے سروں کی گنتی شروع ہوئی. 71 سر موجود تھے, 72واں سر موجود نہ تھا. ارے اصغر کا سر موجود نہ تھا. ایک شکیل نے کہا ہاں میں نے حسین کو دیکھا ہے, اس نے پشت خیمہ میں ارے اپنے علی اصغر کو دفن کر دیا ہے. عزادارو ارے فوج اشقیہ سے ارے 7 سپاہی ہاتھ میں نیزہ لیے گھوڑے سے سوار باہر آئے. ارے جہاں بھی نرم زمین دیکھتے نیزہ زمین پہ مارتے. اب جو سنان نے نیزہ زمین پہ مارا, اوہ علی اصغر کا لاشا, علی اصغر کا لاشا اسی نیزے سے الجھ کر باہر آ گیا. عزادارو ارے ماں چلی ہوئی کنات کے پاس کلی دیکھ رہی تھی. ارے فضا نے کہا بی بی امام آپ کے بچے کی خیر. امام کہتے ہیں میرا علی اصغر دوسری مرتبہ شہید ہو گیا. ارے تیسری شہادت سناؤ. ارے سونے بن وہاب کا خنجر تلا, علی اصغر کا سر ارے نوکے سنا پر بلند ہو گیا. ارے نوکے نیزہ پر بلند ہو گیا. اصغر کا جسم ارے حسین کے نشے کی طرف پھینک دیا گیا. وہاں بھی سرے ساتھ حکم دے رہا تھا ارے گھوڑوں کی نال بندی کرو, حسین کے نشے میں سے گھوڑے دوڑائے جائیں گے. ارے گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے. آئے رباب کے بچے کی قبر حسین کے سینے
Hussein, 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 Hussein,